ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ وہ لیگیسی جو آپ نے شروع کی تھی، محنت کی، ترقی کی، اس مٹی سے وفا کی، پنجاب میں جو آپ نے تاریخ رقم کی تھی کام کر کے، اور جو سی ایم پنجاب آج آپ کی بیٹی جس کو آپ نے ٹرین کیا ہے، جس کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے چیف منسٹر کی ذمہ داری دی ہے، اس نے آج آپ کی محنت سے، آپ کی جو لیگیسی ہے اس سے سیکھتے ہوئے جہاں پر آپ چھوڑ کے گئے تھے، ہم نے وہیں سے آپ کے کام کا سرا اٹھایا ہے۔ پرائم منسٹر، میٹرو بس آپ کی لیگیسی ہے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے لاہور میں اس کا جو سنگ بنیاد ہے وہ رکھا۔ لاہور میں پہلی میٹرو بنی، پنڈی میں بنی، ملتان میں بنی، اور آج آپ کے کام کو جاری رکھتے ہوئے، آپ کے ویژن کو جاری رکھتے ہوئے ہم نے اس سال 2 میٹروز بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک تو ہے وہ گجرانوالہ میٹرو، جس کا کام آج کے بعد شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور چند ہی دنوں میں پرائم منسٹر فیصل آباد میٹرو کا بھی آغاز ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس پروجیکٹ کے بارے میں بریف کروں، مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ رپورٹ کارڈ ہے جو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہی ہوں۔ پرائم منسٹر، مجھے آپ کی خدمت کا احساس، نواز شریف صاحب نے جو پاکستان کی خدمت کی ہے اس کا احساس مجھے چیف منسٹر بننے کے بعد ہوا۔ میں جو پروجیکٹ اٹھاتی تھی اس پہ نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی مہر ہوتی تھی۔ چاہے میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی جاؤں، نواز شریف صاحب کی مہر نظر آتی تھی، پاکستان کا پہلا ڈیڈیکیٹڈ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی۔ میں بینک آف پنجاب گئی، نواز شریف صاحب کی مہر تھی۔ میں چلڈرن ہاسپٹل گئی، نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی مہر تھی۔ پی کے ایل آئی آپ کی مہر ہے، اورنج لائن پہ آپ کی سٹیمپ ہے، میٹرو بس پہ، سپیڈو پہ، آپ کوئی پروجیکٹ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ کچھ پروجیکٹس جو آپ کے جانے کی وجہ سے انکمپلیٹ رہ گئے تھے، جیسے پیفڈا، پنجاب فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی، جس کو آپ نے مجھے شروع میں کہا تھا کہ آپ اس کو کمپلیٹ کریں، میں جب اس کے وزٹ پہ گئی پرائم منسٹر آپ کے کہنے کے بعد، تو وہ ایک کھنڈر تھا۔ اتنا بڑا پروجیکٹ، اپنی طرح کا واحد پروجیکٹ جو پاکستان کا تھا، وہ کھنڈر تھا۔ اب آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ ود ان اے فیو ڈیز وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت فیوچرسٹک اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ بننے جا رہا ہے، جس کی انوگریشن کے لیے بھی پرائم منسٹر، کیونکہ وہ آپ کا برین چائلڈ تھا، میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دعوت، تایا، چچا، والد، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن پرائم منسٹر میں آپ کی عزت ایز اے پروفیشنل بھی کرتی ہوں۔ میں جو میٹنگ جب چیئر کرتی ہوں تو بیک گراؤنڈ میں آپ کا کام چل رہا ہوتا ہے، کیا وہ ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، انفراسٹرکچر ہے، محنت ہے، ڈیڈیکیشن ہے۔ اور جب آپ نیشنل سین پہ آئے، نیشنل لیول پہ آئے، تو آپ کے آنے سے پہلے کیا بات چیت ہوتی تھی کہ پاکستان آج ڈیفالٹ ہوگا یا کل ڈیفالٹ ہوگا؟ آج 1.5 سال کے بعد پرائم منسٹر ڈیفالٹ سب کو بھول ہی گیا ہے کہ ڈیفالٹ بھی کوئی ایک ایسا خوف تھا جو پاکستانیوں کے سر پہ طاری تھا۔ آج اگر بات ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے کہ پاکستان سٹیبلائز ہو رہا ہے۔ آج اگر بات ہوتی ہے تو اکنامک پروگریس کی ہوتی ہے۔ اور پرائم منسٹر، ایٹم بام سے لے کے موٹر وے تک، آپریشن بنیان المرصوص سے لے کر محافظ حرمین اور شریفین بننے تک، بدامنی سے لے کر امن تک، لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں سے لے کے بجلی کی روشنیوں تک، 40% مہنگائی سے لے کر 4% مہنگائی تک، سی پیک سے لے کر سی پیک 2 تک، ڈپلومیٹک فیلئر سے لے کے ڈپلومیٹک آؤٹ کاسٹ سے لے کر سفارتی فتوحات تک، ٹیکنالوجی سے لے کر تعلیم تک، میٹرو بس سے لے کر اورنج لائن تک، دانش اسکول سے لے کر یونیورسٹیز تک، ہر قدم، ہر کام، ہر فتح
جو پاکستان نے اور پنجاب نے حاصل کیا اس پہ محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کا نام لکھا ہے. اور وہ لوگ جو 4 سال اس ملک میں غدر مچا کے گئے تھے, حکومت کر کے گئے تھے, وہ شادیانے بچا رہے تھے کہ آج ملک ڈیفالٹ ہوگا یا کل ملک ڈیفالٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف کے ہاتھوں اس ملک کو الحمدللہ بچا لیا. اور پرائم منسٹر, موازنہ ہوتا ہے تو نواز شریف کا ہوتا ہے, شہباز شریف کا ہوتا ہے, اور میری خوش قسمتی ہے کہ اب مجھے بھی اس لائن میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. لیکن نواز شریف کے نام کے علاوہ, شہباز شریف کے نام کے علاوہ, یا اب آپ کی بیٹی کے نام کے علاوہ پاکستان میں آپ کے بدترین مخالف کو بھی کوئی چوتھا نام موازنے کے لیے نہیں ملتا. میں چیف منسٹر بن کے ڈی جی خان گئی. ڈی جی خان سے ڈویژن سے پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب ہوا تھا. میں دیکھتی رہی, کوشش کرتی رہی, ڈھونڈتی رہی کہ کوئی پروجیکٹ مجھے مل جائے, کوئی ترقی کا نشان مجھے مل جائے, کوئی نشانی نظر آ جائے کہ یہاں سے چیف منسٹر پنجاب منتخب ہوا اور 4 سال رہا, وزیر اعلیٰ تھا وہاں کا, پرائم منسٹر. مجھے کچھ نہیں ملا وہاں پر. میں میاں والی گئی, وہاں سے ایک شخص اقتدار کی ہائیسٹ مسند تک پہنچا اور وہاں سے الیکٹ ہوا, وہاں سے اس کا تعلق تھا. لیکن میاں والی جب میں گئی تو میاں والی ایک کھنڈر سے زیادہ کچھ نہیں تھا. آج آپ جا کے میاں والی دیکھیں, وہاں پہ سڑکیں بھی بن رہی ہیں, وہاں پر اوور ہیڈ بریجز بھی بن رہے ہیں, وہاں پہ گرین بس بھی چل رہی ہے اب ماشاءاللہ. اور اسی طرح گجرات بھی ایک سیٹ آف پاور تھا. آپ گجرات جا کے دیکھیں, بارش ہوتی ہے تو 5 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے پرائم منسٹر. آج گجرات میں 30 بلین کا کام ہو رہا ہے جس سے پوری سیویج اور ڈرینیج لائن جو ہے وہ نہیں پڑ رہی ہے. انشاءاللہ تعالی گجرات بھی within 6-8 months ایک بہت بہتر جگہ ہوگی. اور 12 سال جہاں پر خیبر پختونخوا میں ان انٹرپٹڈ حکومت تھی اس فتنے کی, آپ دیکھیں 12 سال اگر پنجاب حکومت کو یا کسی بھی مسلم لیگ نون کی حکومت کو ان انٹرپٹڈ ملے ہوتے تو آج پاکستان کہاں سے کہاں ہوتا. 12 سال ان انٹرپٹڈ حکومت. لیکن آپ خیبر پختونخوا جائیں, کھنڈرات کا منظر پیش کرتا ہے, آثار قدیمہ کا منظر پیش کرتا ہے. دکھ ہوتا ہے دیکھ کے پرائم منسٹر, خیبر پختونخوا بھی ہمارا ملک کا حصہ ہے. اور آپ دیکھیں, مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ 23 نومبر کو خیبر پختونخوا میں ہری پور نے اپنا فیصلہ مسلم لیگ نون کے حق میں سنا دیا. اس لیے کہ ہر جھوٹ کی کوئی لمٹ ہوتی ہے, ہر جو جھوٹا خواب دکھایا ہوتا ہے اس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے. پرائم منسٹر, چیف منسٹر جو ہے خیبر پختونخوا کے, ایک پچھلا چیف منسٹر, اس نے اپنی ساری توجہ پنجاب کے اوپر حملہ آور ہونے پر مرکوز رکھی تھی. پوری صوبے کی مشینری لے کر وہ بار بار پنجاب پہ حملہ آور ہوتا تھا. اور اب یہ جو چیف منسٹر ہے اس نے پوری اپنی صوبے کی مشینری لے کے وہ اڈیالہ جا کے بیٹھا ہوا ہے. تو لوگ پوچھتے ہیں, اس کو اڈیالہ کے بجائے جا کے ہسپتال میں بیٹھنا چاہیے کے پی کے اور دیکھنا چاہیے کہ مریضوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. اڈیالہ کے باہر بیٹھنے کی بجائے اس کو اسکولوں میں جا کے بیٹھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ عوام کو تعلیم مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. سڑکوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ سڑکوں کے نام پہ جو کھنڈرات بن گئے ہیں, دوائی مل رہی ہے لوگوں کو نہیں مل رہی. وہ اڈیالہ کے سامنے جا کے بیٹھا ہے پرائم منسٹر. تو یہ جو ہری پور میں فیصلہ شیر کے حق میں آیا ہے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی نااہلی کی داستان ہے جس کا اب الحمدللہ جس کا جو اینڈ ہے وہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے. وزیر اعلیٰ کی کرسی کا مذاق بنا کے انہوں نے رکھ دیا. تو پرائم منسٹر, اڈیالہ بیٹھنے کا مینڈیٹ نہیں ملا, ہمیں مینڈیٹ ملا ہے عوام کی خدمت کرنے کا.